نظام شمسی یا سولر سسٹم، یہ نام آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں نظام شمسی میں کون کون سی اشیاء موجود ہیں، اور یہ ہمارا نظام شمسی یعنی سولر سسٹم کب، کیسے اور کیوں وجود میں آیا؟ یہ سب اور بہت کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں نظام شمسی یعنی سولر سسٹم ہے کیا۔ نظام شمسی سورج سمیت بہت سے ایسے اجسام پر مشتمل ہے جو اس کی کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک مربوط نظام کی صورت میں بندھے ہوئے ہیں، جس میں سیارے، ان کے چاند، سیارچے، دمدار تارے، شہابیے اور سیاروں کے مابین واقع گیس اور گرد و غبار شامل ہیں۔ نظام شمسی کے سیاروں کی کل تعداد 9 ہے، اور وہ سب کے سب سورج کے گرد بیضوی مدار میں محو گردش ہیں۔ سورج کی طرف سے فاصلے کی بنیاد پر ان کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے ہے عطارد، اس کے بعد زہرہ، پھر زمین، اس کے بعد مریخ، اس کے بعد مشتری، اس کے بعد زحل، پھر یورینس، پھر نیپچون، اور سب سے آخر پر ہے پلوٹو۔ نظام شمسی کے سیاروں کی ترتیب سورج سے فاصلے کی بنیاد پر ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ ان میں سب سے آخری سیارے یعنی پلوٹو کا مدار سب سے زیادہ منحرف المرکز یعنی بیضوی ہے، اگرچہ سورج سے اس کا اوسط فاصلہ نیپچون کی نسبت زیادہ ہے، تاہم اس کے مدار کا کچھ حصہ نیپچون کی نسبت سورج سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1989 سے 1999 تک نیپچون ہی نظام شمسی کے بعید ترین سیارہ رہا ہے۔ 1992 میں پلوٹو سے آگے پائے جانے والے ایک اجرام فلکی کا سائنسدانوں کو پتہ چلا۔ 200 کلومیٹر یعنی 120 میل قطر کے حامل اس جسم کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی سیارچہ یا دمدار تارہ ہوگا۔ اس کا نام 1992 یعنی 1992 میں QB1 رکھا گیا۔ اس کا سورج سے فاصلہ تقریباً 8 ارب 80 کروڑ کلومیٹر یعنی 5 ارب 40 کروڑ میل کے لگ بھگ ہے۔ نظام شمسی میں پلوٹو کے بعد کسی دوسرے سیارے کی موجودگی کا امکان اسی طرح باقی ہے جیسے 1930 سے قبل یورینس اور نیپچون کے مدار پر کسی بیرونی سیارے کا اثر انداز ہونا سائنسدانوں کو پلوٹو کی موجودگی کی طرف متوجہ کرتا رہا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ انتہائی مختصر جسامت کے حامل پلوٹو کی دریافت کے باوجود مداروں پر اثر انداز ہونے والی کسی 10ویں سیارے کی تلاش جاری ہے۔ انسان پلوٹو سے بھی دگنے فاصلے تک کا علاقہ چھان چکا ہے، مگر اس کو ابھی تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ بہرحال سورج کی کشش ثقل پلوٹو کے مدار سے 1000 گنا فاصلے تک پھیلی ہوئی ہے، لہٰذا ابھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ کوئی سیارہ زیادہ دوری پر موجود ہو، تاہم وہ زیادہ بڑا نہیں ہوگا۔ متوقع 10ویں سیارے کو پلینٹ ایکس کا نام دیا گیا ہے۔ ایکس سے مراد 10 بھی یہاں لیا جاتا ہے اور ایکس سے مراد نامعلوم بھی ہے۔ جدید تحقیق کی بنیاد پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یورینس اور نیپچون کے مداروں میں انحراف شاید ان کے مشاہدے میں ہونے والی خطاؤں کے پیش نظر ہے، اور زیادہ قوی امکان یہ ہے کہ ان کے مداروں پر نظام شمسی سے باہر واقع غیر رسمی مادے جو تشکیل کائنات کے دوران بچ گیا تھا اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نظام شمسی کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی۔ نظام شمسی کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 14 ارب 60 کروڑ سال پہلے ایک شمسی سحابیے یعنی نیبولا کے مرکز مائل ارتکاز سے مادے میں ہونے والے اضافے کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ وہ شمسی سحابیہ یا نیبولا ابتدائی گیس اور گرد و غبار کا گھومتا ہوا بادل تھا، جس سے بعد ازاں
سورج کی تخلیق عمل میں آئی۔ نظام شمسی کی ابتدائی تشکیل کے وقت گریویٹیشنل فورس ہی ایک غالب قوت کے طور پر موجود تھی۔ بعد ازاں کسی مرحلے میں شمسی صحابیے یعنی نیبولا میں بہت سے مرکز نمو پائے جانے لگے۔ یہ سب آخر کار سیاروں کی شکل اختیار کرتے گئے جنہیں آج ہم بخوبی جانتے ہیں۔ یہ حقیقت کہ تمام سیارے سورج کے گرد یکساں سمت میں گردش کرتے ہیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ نظام شمسی یقیناً حقیقی شمسی صحابیے یعنی نیبولا کی محوری گردش ہی سے پیدا ہوا ہے۔ کائنات کی اولین تشکیل کے وقت بگ بینگ کے بعد مادہ ہر سو بکھر گیا تھا۔ وہ مادے کی دخانی حالت تھی یعنی ابتدائی حالت تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مادے کا درجہ حرارت کم ہوتا چلا گیا اور اربوں نوری سال کی مسافت میں بکھرنے والے وہ مادہ کروڑوں اربوں مرکزوں پر جمع ہونے لگا، یہاں تک کہ ہر بڑے مرکز کے اندر بے شمار چھوٹے مراکز اور ان چھوٹے مراکز کے قرب و جوار میں ان سے بھی چھوٹے مرکز پیدا ہونے لگے۔ بڑے مراکز کہکشائیں قرار پائیں اور ان کے اندر واقع چھوٹے مراکز کا مادہ سکڑ کر آہستہ آہستہ ستاروں کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ یوں ہی ان کے آس پاس موجود مادے کی معمولی حصے ان نیم ستاروں کے گرد گھومتے ہوئے سکڑنے لگے اور آہستہ آہستہ اکثر و بیشتر ستاروں کے گرد ان کے اپنے نظام شمسی وجود میں آ گئے۔ ہمارا سورج بھی ایسا ہی ایک ستارہ ہے۔ کائنات میں اس جیسے بے شمار ستارے موجود ہیں جن کے گرد ان کے اپنے سیاروں کے نظام موجود ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ان میں سے بیشتر میں زندگی بھی پائی جاتی ہو، مگر ان کی ہم سے بے پناہ دوری کی وجہ سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیارچے کیا ہوتے ہیں یعنی ایسٹرائڈز۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔